وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بشارت دی جاتی تمہارے گھر میں، اللہ نے بشارت کا لفظ بولا ہے بالکل کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا تھا، میرے گھر بیٹی ہوگی۔ ایک باپ کی یہ کیفیت کیسے کر دی گئی؟ اور اسلام نے آ کر جو احسان کیا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں یہ شہزادیاں تشریف لائیں، میرے آقا نے جو خوشی منائی۔ آپ جو بات کر رہی تھیں قابل غور ہے، آپ مکمل یقین کیجیے گا۔ کیجئے ناصر بھائی کہ میں 7th کلاس میں تھی جب میں نے سورہ تکویر مقابلے کے لیے، قرات کے مقابلے کے لیے یاد کی، اور جب میں یہاں پہنچتی تھی نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا۔ آپ یقین کیجئے کہ اس کم سنی کے اندر بھی مجھے سفوکیشن ہو جاتی تھی۔ اور پھر وہ جو احمد ندیم قاسمی صاحب کے اشعار ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ وہ جو صحابہ آ کے اپنی اپنی مثالیں دیتے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میں نے 8 بیٹیوں کو، اور ایک روایت میں نے اپنی 12 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، کیونکہ میں اپنی آخری بیٹی کو جب زندہ دفن کرنے گیا تھا تو میں نے اس کی ماں کو کہا اس کو تیار کر دو، میں اس کو میلہ دکھانے لے جاتا ہوں۔ پھر میں اس کو لے گیا، میں نے گڑھا ویرانے میں کھود رکھا تھا، میں وہاں اس کو گڑھے میں پھینک کر اس پر تیزی سے مٹی ڈالنے لگا، اور وہ میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی رہی اور وہ مجھے بابا بابا کہتی رہی۔ قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے کہ آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو رواں تھے، اور آپ خود ایک عالم دین ہیں۔ آپ خود بتائیے کیا کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی غلطی اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لینے کے بعد ایسی کیا کوئی غلطی تھی جس کا کفارہ دینا پڑا یا جس کا فدیہ دینا پڑا؟ مگر یہاں عورت کی تکریم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کریں یا ایک اونٹ ذبح کر کے اور اس کا گوشت تقسیم فرمائیں۔ آپ نے الاسلام یمحو ما کان قبل، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جینے کا حق سب سے پہلے عطا کرنے کے بعد مجھ عورت کو، مجھ بیٹی کو جو اجناس کے ساتھ اکاس کے بازار میں کھڑی ہو کر بکتی تھی، جہاں بھیڑیں، جہاں بکریاں، جہاں اجناس، یعنی میں تو انسان بھی نہیں تھی، مجھے تو کوئی انسان بھی نہیں مانتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے انسانیت کا درجہ دیا، اس کے بعد تکریم کا، عزت کا تاج پہنایا۔ پھر وہ جو آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں نا، پھر مجھے ملکیت کا حق ملا، پھر مجھے جائیداد کا حق ملا، وراثت کا حق ملا، حضانت کا حق ملا، پھر وہ ہر حق جو غصب کیا گیا تھا وہ حق دینے والے کھڑے ہیں کہ اپنی اپنی بیٹیوں کے اکرام میں اسی طرح کھڑے ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے لے کر، کیونکہ وہ مسلمہ اول ہیں، پہلی اسلام قبول کرنے والی ایک عورت ہے، ان کو اپنی مرضی سے نہ صرف اپنے ریلیجن کو چننے کا، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو اختیار کرنے کا حق دیا، بلکہ پہلا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا، اس کے لیے پرپوزل سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ نے بھیجا تھا۔ آپ کی اجازت سے آگے بڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کتنی خوبصورت بات ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاوند ہے، رسول ہیں، آپ کی ازواج آپ کی امتی بھی ہیں، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ دوسری طرف وہ آپ کے ازواج بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا شوہر بن کے دکھایا، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، اور تعریفیں کرتے ہیں حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی۔ فرمایا صدقتنی حین کذبنی الناس، عائشہ اس خدیجہ نے میری تب تصدیق کی جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا تھا۔ وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، مجھ پر اپنا مال قربان کر دیا جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا۔ ورزقنی اللہ منہا الولد، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی۔ ایک خاوند یوں بیٹھ کے اپنی زوجہ کی تعریف کرے تو وہ بیوی کبھی احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر ان کا درجہ کیسا تھا کہ جب انہیں ایک بہترین ساتھی کی یا دوست کی ضرورت تھی اور ایک رازدان کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنی جب پہلی وحی اتری تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو بتایا اور کہا کہ جو میں تمہیں بتاؤں گا کیا تم یقین کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ میں کروں گی۔ یہ ساتھ تھا جو کہ میاں بیوی کا ساتھ تھا، اور یہ وہ اعتماد اور راز کی اہمیت، یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عورت رازدان نہیں ہے،
عورت ساتھ نہیں دے سکتی. آج کے معاشرے میں ہمیں بڑا کامن نظر آتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسی عورت تھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیوی کو کیا مقام دیا, سبحان اللہ, کس طرح سے انہیں یہ مقام دیا. اب ان آپ کی اس مثال وقت پاک کے بالکل, بعد تک بھی, اور پھر بعد میں بھی آپ دیکھیں حضرت عائشہ علیہ السلام, وہ ہمارے سامنے ان کی مثال موجود ہے. یعنی جیسی جتنی انہوں نے احادیث ہمارے سامنے محفوظ فرمائیں, اور کسی مرد کو یہ مقام نہیں مل سکا, یہ مرتبہ نہیں مل سکا. یعنی یہ عورت کو ذہنی طور پہ کمزور کہنے والے لوگ کہ یہ علم نہیں حاصل کر سکتی, یہ محفوظ نہیں رکھ سکتی ہے, اس کی کم علم ہے, اس کی میموری کم ہے, کمزور ہے, کتنی باتیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں. کاظمی صاحب قبلہ یہ بتائیں, اب اس ساری باتوں کے بعد یہ جو مارچ نکلتے ہیں کہ جی وہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنا کھانا خود پکاؤ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئیڈیل سینیریو تو نہیں ہے. وہ آپ کے لیے باہر لڑ رہا ہے, بے شک, آپ کے تحفظ کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں پروفیسر صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے. ہمیں اس بات کو پہلے اگری کرنا یہ پڑے گا, ماننا پڑے گا, یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر بھی قرآن سے شادی نعوذ باللہ, آج ہم نے ایک پروگرام میں بات کی, ایسی کبھی رسوم بھی موجود ہیں, کاروکاری بھی موجود ہے. نکاح کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اجازت دی فری ول ایکسپریس کرنے کی, اس کی بھی حدود و قیود متعین کی, مگر وہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کے اندر مرد اور عورت کو ایکول اپرچونٹی, چانس, مرضی کے اظہار کا دیا. یہاں پہ نہیں ہے وہ معاملہ, بہت ساری جگہوں پر نہیں, بہت سی جگہوں پہ یہاں پہ نہیں ہے. تو پاکستان جیسے معاشرے میں آئیڈیل سینیریو تو نہیں ہے, لیٹس فیس دس. بالکل ایسی. مگر میں اگر آئیڈیل سینیریو بنانا چاہتا ہوں ہاں, تو اب میرے پاس اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. واہ, میں دنیا میں بھی کوئی کیس کرتا ہوں ہاں تو میں چاہتا ہوں کہ بہترین وکیل میری طرف سے پیش ہو, ہاں, کیونکہ جو بہترین وکیل میرا مقدمہ لڑے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور جو رائٹس میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ مجھے مل جائیں گے. ہاں, میری ان بہنوں کو, میری ان بیٹیوں کو, میری ان ماؤں کو جو مارچ کر رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کچھ درجے پہ ٹھیک ہی کر رہی ہوں, اور کچھ لوگ استعمال بھی کر جاتے ہیں شاید, استعمال بھی کرتے ہیں, لیکن میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بہترین ایڈوکیٹ ہے ویمن رائٹس کا, اس ایڈوکیٹ کی تعلیمات تو پڑھیں. واہ, اس ایڈوکیٹ کی تعلیمات کو مردوں کے سامنے پیش کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو رائٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے. کتنا مضبوط کیس ہو جائے گا, کتنا مضبوط کیس ہو جائے گا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. آپ کو یہ ادنا درجے کی لینگویج استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ادنا درجے کی نعرہ بازی, واہ سبحان اللہ, پرووکیٹو قسم کے سلوگنز جو کہ ہمارے کلچر سے بھی میچ نہیں کرتے, اور آپ جو نعرے ایٹ ٹائمز اس پلیک کارڈ کے اندر لگاتی ہیں وہ عورت کی تکریم سے کم تر بات ہے. ہاں, الٹا مذاق بن جاتا ہے. ہاں, وہ آپ کا رب العزت نے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, دین نے عورت کی جو تکریم کی ہے نا, یہ نعرے اس سے میچ نہیں کر رہے. یہ نعرے بیٹا دیکھے گا کہ میری ماں یہ نعرہ لگا رہی ہے, بھائی دیکھے میری بہن, آپ کی وجہ سے جو قربانی دینے کو دیکھے نا, ایک کسی کو بہن ماں کی بات کو کہہ دے, وہ جان قربان کرنے کو تیار ہے, یہ کھانا پکانے کو تیار نہیں ہے. میں بات یہاں سے آؤں گا شاہ جی,